ہماری کوئی دہائیوں سے حیدر عباس رضوی صاحب سے شناسائی ہے، بے شک اور عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا کا آدمی ہوتا ہے، صحافی جو ہے، بدقسمتی سے یا سیاستدان کے بارے میں کہہ سکتا ہے، جب کیمرے کے سامنے ہو تو دوست نہیں ہوتا، بالکل کلیئر تھا۔ لیکن ہماری تو حیدر بھائی، ایک تو آپ اسٹوڈیو تشریف لائے، آج کل فی زمانہ کم لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی آئیں، اور میں جو ابھی تمہید باندھ رہا تھا اس میں جب میں نے ایک جملہ یہ بھی کہنے والا تھا کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وفاق میں بھائی بھائی اور صوبوں میں لڑائی، ٹھیک ہے، تو صوبے میں لڑائی۔ یہ بتائیں، میں یقیناً آپ نہ ایم کیو ایم کے وقت چیئرمین ہیں، نہ صدر ہیں، نہ سیکرٹری ہیں، نہ ایم این اے ہیں، اس لیے جو ان کے کام ہیں میں یعنی اس پر آپ کا کیوں پوسٹ مارٹم کروں، کیا سوال کروں؟ تو میں لیکن پھر بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کراچی جتنا تباہ برباد آج تھا، ہماری دوست فوزیہ وہاب، آپ کی بھی ان کے صاحبزادے جی میئر ہیں، بڑی بہن جتنے ان کے اختیارات ہیں وہ آپ کو علم ہی ہوں گے، کہاں سے چلتا ہے وہ بھی ہوگا۔ تو کون ذمہ دار ہے کراچی کی اس وقت جو تباہی بربادی، سڑکیں برباد، ٹریفک نہیں، ڈمپر مار رہے ہیں؟ حیدر بھائی دیکھیے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور یقیناً آپ کی شفقت میرے ساتھ گزشتہ 20-25 برس سے ہے، اور آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، ہمارا بھی اور اس ملک کا بھی، بلکہ شاید ساری دنیا کا، کیونکہ آپ نے ساری دنیا کو ہی کور کیا۔ جہاں تک رہ گیا آپ کا سوال کہ کراچی کی تباہی بربادی کا ذمہ دار کون ہے، دیکھیے اس میں دو طرح کے میرے جوابات ہوں گے۔ پہلا جواب تو میرا یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے کراچی کو جمہوریت میں آئینی طور پر اختیار دلانے کی کوشش کی، کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ جماعتیں ایسی ہیں، کچھ ایسی جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے کراچی کو کام کرنے کا آئینی اختیار دلوانے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ تو وہ لوگ جو کہ کراچی کو آئینی طور پر اختیارات سے لیس نہیں ہونے دینا چاہتے، وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ان کا جو طرز ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ کراچی کو جس قدر وسائل کی ضرورت ہے، جس قدر پیسے کی ضرورت ہے ڈیولپ کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے، کراچی 4 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے۔ کراچی کی آبادی کاغذوں میں 2 کروڑ 10 لاکھ لکھی ہوئی، کراچی کو وسائل 2 کروڑ 10 لاکھ کے بھی نہیں ملتے۔ ٹھیک ہے، اگر حیدر بھائی میں کراچی سے زیادہ اس کو حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں تک لے جاؤں، آپ لے بلکہ جائیں، پورے سندھ کو کیوں نہ لے پورے جاؤں؟ سندھ کو لے وہ جائیں، ہوگا نا کہ ہم آپ جب ہم بالکل کراچی پورے بات کر رہے سندھ تک لے ہیں، جائیں۔ اور میں اگر دیکھیے یہ بات کہوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو 18ویں ترمیم، ابھی مثال کھوڑو صاحب آئے تھے، کہتے تھے ایم کیو ایم جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے، تو جب میں نے ان سے کہا کہ جی اس کی دلیل یہ دے رہے تھے کہ جناب جو پیسہ آیا یہاں پر سندھ میں 1.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا، یہ بے فیگر شک ہے۔ ایسا ہی ہے۔ سندھ میں ابھی جو تازہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں ورلڈ بینک کے، غالباً 12 لاکھ پڑھے لکھے لوگ بے روزگار ہیں۔ لیکن یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ آج بھی جب شریک اقتدار ایم کیو ایم وفاق کے ساتھ ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھی ہے، اس دوران وہ صرف اپنی وزارتیں، اپنی ایم این اے، اپنی سینٹ کی کرسیوں پہ بیٹھے رہے، اور اگر دھمکیاں بھی دیتے رہے، انہوں نے کیا کیا اور اس سے پہلے بھی اقتدار میں دیکھ کے کیا کیا؟ دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، پرائما فیسائی ہے جس کو ایک قانونی اصطلاح میں کہتے ہیں بادی النظر میں، تو ظاہر ہے کہ آپ کہتے ہیں میں حق بجانب ہیں، مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے کہ جو 2008 سے لے کر 2024 تک کے جتنے بھی انتخابی مراحل گزرے ہیں اور جتنے بھی سیاسی منشور آئے ہیں، ہم نے اپنے منشور بدلا نہیں، ہم اپنے منشور کے ٹائٹل پر لکھتے رہے۔ آپ کا منشور جو تھا وہ سوری ٹرو ایک زمانے میں قائد کا کہا ہوا ایک لفظ ہوتا تھا۔ نہیں، میری عرض سن لیجئے اگر آپ اجازت دیں، ہم کہتے تھے امپاورمنٹ فار آل۔ ہم نے پورے پاکستان، سندھ تو ایک طرف ہمارے لیے بہت قابل احترام، مگر اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے لیے قوم یعنی مقامی سطح پر اختیارات چاہے، جس کی بنیاد پر 2010 میں وہ ایم کیو ایم ہی تھی کہ جس نے 18ویں ترمیم کے اوپر ڈیولوشن آف پاور کے لیے کھڑے ہو کر تقریر کی
جس کی بنیاد پر اسپیکر نے سلیکٹ کمیٹی بنائی، اور وہ میں ہی تھا کہ جس نے ایم کیو ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ڈیولوشن آف پاور کی ڈیمانڈ کی، اور وہ تسلیم ہوئی، اور اس کی بنیاد پر 18ویں ترمیم ہوئی، اور 18ویں ترمیم کی بنیاد پر اس میں آرٹیکل 140A رکھا گیا۔ آرٹیکل 140 میں اگر مقامی حکومتوں کے پاس اختیار آتا ہے تو وہ صرف کراچی میں نہیں آتا، وہ حیدرآباد میں بھی آتا ہے، جامشوروں میں بھی آتا ہے، کشمور میں بھی آتا ہے۔ یہ 18ویں ترمیم جس کے پر ہمارے سینیٹر آپ کے دوست ورادہ ربانی بڑا فخر کرتے ہیں، اس 18ویں ترمیم نے 12-14 سال میں سندھ کو کیا دیا، کراچی کو دیا، عوام کے بارے میں کہتا ہوں۔ بالکل آپ کا جو ہے فیوڈل جو ہے وہ جو کوئی 35% زمین کا مالک ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ کہیں 67 ارب روپے آمدنی اور شاید 2 ارب روپے کے ٹیکس دیتا ہے۔ یہ تو آپ کے تعلیم کا، جیسے میں نے کہا کہ 300 ارب روپے ایجوکیشن، 1.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا۔ غربت سے نیچے کی لکیر گزارنے والوں میں سب سے زیادہ ہم ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اس میں آپ کی سیاست سے احتجاج اور مزاحمت ختم ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا تو آپ کیا کیا آپ نے؟ آپ سب میں بیٹھے رہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہے۔ آپ لوگوں میں ایک مراعات یافتہ طبقہ 100 سے آ گیا، 90 سے نکل کے DHA اور کلفٹن میں آ گئے۔ دیکھیے ہم تو حضور 90 سے نکلے اور بہادر آباد آ گئے، ٹھیک ہے نا؟ بہادر آباد بھی کوئی تک آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور جو بلڈنگ بہادر آباد میں ہے ہماری، جو 90 کے سائز کو اگر دیکھ لیا جائے، 90 کے اطراف میں جو ہماری عمارتیں تھیں، اس کے سامنے شاید وہ 10%۔ چلے آپ 90 پہ آ ہی گئے تو اب تو شریفوں سے آپ کی جتنی قریبی تعلقات، دوستیاں ہیں آپ کے، آپ کا مطلب یہ کہ تو 90 کیوں نہیں واپس ملتا؟ دیکھیے ہم 90 اگر شریفوں کو دینا ہوتا تو شاید وہ دے چکے ہوتے، مگر وہ ریاست اور سیاست کا جو ایک کمبینیشن ہے وہ اس کے بیچ میں کہیں پھنسا ہوا ہے، اور جو ہمارے دفاتر تھے 120 کے قریب دفاتر تھے شہر میں، وہ ہمیں نہیں دیے گئے، بمشکل تمام ہمارے 8 دفتر ہمیں واپس ملے۔ ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل 140 کے اوپر، نہیں، ہم بات صرف یہ کرنا، میں آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا، بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے نام آ گیا ہو مصطفیٰ کمال کا، لیکن اصل تو ایم کیو ایم تھی۔ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم تھے، اور ایم کیو ایم کے بغیر مصطفیٰ نہیں، اس کو ایک سنہری دور کہا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے، ہم نے اس وقت سب اعتراف کرتے ہیں، ہر جگہ نام تھا، لیکن مصطفیٰ کمال کے بعد کا جو تھا، پھر میں نام نہیں لوں گا، ایم کیو ایم ہی کہوں گا، اس کے بعد جو کچھ اس شہر کے ساتھ، بلکہ سندھ کے شہری علاقوں بلکہ سندھ کے ساتھ بھی ہوتا رہا، 2015 میں بلدیاتی انتخابات جیتے، آپ کے لوگ بھی، آپ بلدیاتی الیکشن بھی آپ جیتے، ہم جیتے، آپ جو ہے ہمارا میئر جیل سے آیا، آپ اسلام آباد اور یہ جو سندھ ہاؤس ہے ان کے ساتھ شریک اقتدار رہے۔ دیکھیے آپ عوام کے ساتھ جو پہلے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے کہنے پر ایک شہر میں یہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں ہلتا تھا، اسٹیٹ بینک میں تالا لگ جاتا تھا، یہ جنا کوڈ بھی نہیں کھلتا تھا۔ مجاہد بھائی جو حقیقت حال ہے وہ آپ سے کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، مگر ہمارا میئر اس نے حلف جیل سے اٹھایا، وسیم اختر نے جیل سے نکل کے باہر آنے کے بعد بیل کے اوپر، ضمانت پر، وہ سیدھے سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ جانے کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ آرٹیکل 140A کی تشریح کر دیجئے۔ آرٹیکل 140A کی تشریح کرتے کرتے اعلیٰ عدلیہ کو، سپریم کورٹ کو 2016 سے لے کر 2022 ہو گیا۔ 2022 میں آخر میں جو جسٹس گلزار احمد شیخ صاحب اپنے ٹینیور کے آخری دن وہ فیصلہ دے کر گئے جو آرٹیکل 140 کے اوپر تھا۔ انتخابات سے پہلے اور انتخابات کے بعد تمام سیاسی جماعتوں سے پاکستان کی، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، بلوچستان کی ہماری جماعتیں ہوں، اختر مینگل صاحب ہوں، ہماری جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ باپ پارٹی ہو، تمام کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس میں آرٹیکل 140A کو سر فہرست رکھا، سب کے دستخط اس وقت میرے پاس فون میں موجود۔ مجھے 141 نہیں پتا، اس کے بعد مجھے آرٹیکل، ہمیں 141 بھی نہیں پتا، ہمیں 243 بھی نہیں پتا، آرٹیکل کو تو چھوڑیے، ہمیں جو دکھایا جاتا ہے نہیں، ہمیں 18ویں ترمیم کا بھی نہیں پتا، ہمیں 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس کا بھی نہیں پتا، کیا کہنے 27ویں ترمیم کا۔ بات یہ ہے کہ آرٹیکل اور آئین کی بات نہیں ہو رہی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے حیدر بھائی کہ میں آپ سے میں نے کہا نا کہ اگر اب تو ڈاکٹر صاحب سے اس طرح ملاقات نہیں ہوتی، ان سے جو اس وقت بہرحال آپ بھی اس کے اہم رہنمائیاں کرے ہیں، ہمیں ان کو چاہیے، چلے اب 1.5 سال تو ہو گئے، اس دوران انہوں نے ہمیں کیا دیا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ایم این اے، سینیٹر، ایم پی اے کراچی کی سڑکوں پر کب نظر آئے؟ دیکھیے حضور، جب ہم نظر آتے تھے تو سناٹا آ جاتا تھا، تو نظر آتے تھے،
یہی ٹاک شوز میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یہ تو ہڑتالیں کرتے ہیں، یہ تو اسٹرائکس کرتے ہیں، یہ تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور 3 دن ہڑتالیں کرتے تھے، شہر بند ہو جاتا تھا، نقصان عوام کا ہوتا تھا۔ اس کو عوام نے یا آپ نے یا ٹاک شوز نے یا میڈیا نے یا مقتدرہ نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا، کیونکہ غلط تھا۔ اچھا اب آپ ہمیں دوبارہ اکسا رہے ہیں کہ ہم وہی کریں؟ نہیں، اگر آپ یہی چاہتے ہیں؟ نہیں، پھر ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کراچی کے عوام کے شہری علاقوں کے ووٹوں سے قومی اسمبلی سینیٹ میں جو ہے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے رہیں، آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے رہیں۔ آج بھی ہم نے جب حکومتوں سے معاہدے کیے، ہم نے کراچی کے عوام سمیت پورے پاکستان کے عوام کے اختیارات کے لیے کیے، ہم ماسٹر پلان پہ آج بھی عدالتوں میں ہیں، ہم آرٹیکل 140A کے اوپر بھی عدالتوں میں ہیں۔ پرائم منسٹر نے جب 27ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی تو کھڑے ہو کر اس بات کو تسلیم کیا پوری بھری پارلیمنٹ میں کہ ایم کیو ایم کا جو مطالبہ تھا آرٹیکل 140A وہ کابینہ سے پاس ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، بوجو، وہ اس بار شامل نہیں ہوا، اگلی بار کریں گے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کی آپ نے تمام آرٹیکل کو دے دیا، ججوں کو جو ہے ان کے اختیارات ختم کر دو، جوڈیشری کو ختم کر دو، 243 دے دو، سب مان لیا، اور آپ کو ٹرکا دیا انہوں نے کہ جی 28ویں ترمیم میں آئے گی تو آپ کا یہ والا سوری۔ نہیں، آپ کا سوال ویلڈ ہے، میں آپ کے سوال کو بالکل ایکسپٹ کرتا ہوں۔ حضور ہم پارلیمنٹ کا 5.5% ہے، 342 کے ایوان میں ہم 22 اور دو ووٹ پر، ایک ووٹ پر آپ حکومت گراتے ہیں، ایک ووٹ پر حکومت بناتے ہیں، 22 بہت ہوتے ہیں۔ سوری تجھے حضور آپ بیساکھی دونوں کی بنتے ہیں، عمران خان کو گرانے کی بھی، عمران خان کو لانے کی بھی، شریفوں کو لانے کی بھی، شریفوں کو گرانے میں کی بھی۔ میں میر کا ایک شعر پڑھوں آپ کے سوال کے جواب میں؟ پھر مجھے شعر کا جواب شعر سے دینا پڑے گا؟ آپ دیجیے گا۔ میں یہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو اور ہم کو ابس بدنام کیا۔ اچھا، اتنی سادہ بات ہے؟ آپ نے جو میر کیا سادہ ہیں تو میں نہیں کہوں گا، جو فاروق بھائی شعر پڑھتے ہیں اتنی سادہ بات نہیں ہے، اتنی سادہ بات نہیں ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر۔ آپ لوگ مجبور ہیں آج وہ خود میں چھوڑیں، میں 90 کی دہائی کی میں انجم نہیں کرا، آپ اتنے مجبور ہیں، آپ کے خیال میں تو پھر کیوں بیٹھے وزیر؟ کیوں بیٹھے؟ کیوں شریک اقتدار ہوتے ہیں؟ بتائیے کیا کریں ہم؟ اگر دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، اس کا لاجیکل جواب لے لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک پائپ لائن پانی کی آپ کے گھر گلی سے گزر کر آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ کے گھر میں آ رہی ہے، اور اس نلکے میں جو آپ کے کچن میں لگا ہے اس میں پانی نہیں آ رہا۔ یہی پرابلم ہے نا کہ اختیار آپ تک نہیں آ رہا، کہ آپ اس نلکے کو کاٹ دیں گے؟ اگر آپ کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا تو کیا آپ اپنا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر لیں گے؟ 27ویں ترمیم آپ کے بغیر کام نہیں مکمل ہوتی، 26ویں ترمیم آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، 243 آپ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں گا جتنی بھی شریف حکومت کی وہ شکیں ہیں، آرٹیکل ہیں جس کے ذریعے عوام سے انصاف چھینا گیا، ان کو حقوق نہیں دے گئے، اس میں ایم کیو ایم شریک رہی ہے، اور مجھے بریک کی طرف جانا پڑا۔ آپ واقعی دل سے یہ سمجھتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کنونس ہیں، یا آپ مسکرا رہے ہیں؟ مسکراہٹ تو میں آپ کی بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کی طرف جائے۔ بریک کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، اور آج کل ایم کے میں ویسے چل کیا رہا ہے یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں گورنر صاحب ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار پھر فاروق بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انیس بھائی جو ہیں وہ مصطفیٰ بھائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے چہرے پر جیسے پرونق اور پرجوش ہوتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ بھی پوچھوں گا، لیکن ویسے ایک بات ہے پارٹی کے اندر چلتا رہتا ہے، اس سے زیادہ اہم سوال بھی ہے جو پوچھوں گا کہ حیدر عباس رضوی صاحب خاص طور پر میرے یہاں آئے ہیں، اور میں تھوڑا ایک جملہ کہنے میں مجھے ہٹ نہیں ہوتا، ہم روایتی لوگ ہیں، اس طرح شاید سوال کرنے بھی نہیں چاہیے تھے ان سے، جو ہو گئے آئندہ کر کے خیال